یا علی مدد، مولا علی مدد۔ تمام سننے والوں کو ہماری طرف سے یا علی مدد۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، کرامتہ۔ جی، ایک ایسا گروہ جن کے عقائد، جن کی بغاوت اور جن کے زوال کی کہانی میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ بالکل، لیکن اس گہری گفتگو میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، ہمارے چاروں چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ہمارا نیا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت، اس پر آپ کو واعظ اور گنان ملیں گے، اور اسماعیلی ایسنس تعلیم پر خوبصورت تسبیحات بھی سنی جا سکتی ہیں۔ جی، تو چلیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، کرامتہ۔ جب ہم تاریخ میں ان تحریکوں کو دیکھتے ہیں جو ایک شعلے کی طرح بھڑکتی ہیں اور پھر بجھ جاتی ہیں، تو یہ کہانی بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع ہمیں 9ویں صدی کے عراق میں لے جاتے ہیں، کوفہ کے قریب، جہاں ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک ایسے عقیدے کو اپنایا جو انہیں اسماعیلی دعوت، جو اس وقت کی سب سے بڑی خفیہ تحریک تھی، اس سے ٹکرانے والا تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کرامتہ کون تھے، ایک عقیدہ کیسے ایک تحریک کو جنم دیتا ہے، اور کیسے قیادت کا صرف ایک پیغام، ایک خط پوری عمارت کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں کوفہ کے اس چھوٹے سے گروہ مبارکیہ سے۔ ان کے عقیدے میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اس پوری تحریک کی بنیاد رکھی؟ یہیں سے دیکھیے اصل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ یہ گروہ ایک بہت ہی مخصوص اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ خیز عقیدے پر قائم تھا۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ 7ویں امام محمد بن اسماعیل وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہی مہدی کے طور پر، یعنی قائم کے طور پر واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ خیال مرکزی اسماعیلی دعوت کی جو تعلیمات تھیں ان سے بالکل مختلف تھا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیادوں کے ہی خلاف تھا۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ مرکزی اسماعیلی دعوت کے لیے یہ عقیدہ اتنا ناقابل قبول کیوں تھا؟ آخر وہ بھی تو اماموں کے سلسلے پر یقین رکھتے تھے نا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، مرکزی اسماعیلی دعوت کے لیے امامت ایک زندہ، ایک حاضر اور ایک موروثی سلسلہ ہے، یعنی نسل در نسل۔ جی بالکل، تاکہ دنیا کی رہنمائی کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر وہ یہ مان لیتے کہ محمد بن اسماعیل آخری امام ہے اور وہی واپس آئیں گے، تو پھر بعد والے اماموں کا کیا ہوتا؟ بالکل، اس کا مطلب ہوتا کہ ان کے بعد آنے والے تمام امام جو اس وقت خفیہ طور پر دعوت چلا رہے تھے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں تھا، یہ پوری قیادت کے جواز پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اچھا، تو یہ ایک ایسی چنگاری تھی جو اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اور پھر منظر پر ایک شخص آتا ہے، حسین الاحوازی۔ یہ کون تھے؟ حسین الاحوازی ایک دائی تھے، اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دائی کا مطلب صرف ایک مبلغ نہیں تھا۔ صحیح۔ اسماعیلی دعوت میں ایک دائی ایک انتہائی منظم اور خفیہ نیٹ ورک کا اہم عہدیدار ہوتا تھا۔ حسین الاحوازی خود بھی ان مبارکیہ کے خیالات سے ہمدردی رکھتے تھے، اور انہوں نے جنوبی عراق کے دیہاتی علاقوں میں اس عقیدے کی تبلیغ شروع کی۔ تو ہمارے پاس ایک باغی نظریہ بھی ہے اور ایک پرجوش دائی بھی، لیکن کسی بھی تحریک کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کو متحرک کر سکے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص تھا حمدان بن الاشیت، جسے تاریخ حمدان القرمت کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا۔ حسین الاحوازی نے اسے تقریباً 261 ہجری یعنی 874 عیسوی کے آس پاس اسماعیلی دعوت میں شامل کیا۔ حمدان کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس میں لوگوں کو متاثر کرنے کی، انہیں منظم کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت تھی۔ اور یہیں سے چیزیں تیزی سے بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ حمدان نے اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا؟ حسین الاحوازی کی وفات کے بعد حمدان نے قیادت سنبھال لی، اور انہوں نے کھلے عام امام محمد بن اسماعیل کی بطور مہدی واپسی کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ انہوں نے دیہاتیوں، کسانوں، ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو عباسی خلافت کے نظام سے تنگ آ چکے تھے اور کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے۔ حمدان انہیں امید دلا رہے تھے کہ جلد ہی انصاف کا دور آنے والا ہے۔ اچھا، کسی بھی تحریک کا نام بہت اہم ہوتا ہے۔ کرامتہ، یہ نام سننے میں ہی کچھ باغیانہ سا لگتا ہے۔ ہمارے ذرائع اس نام کے پیچھے کیا کہانی بتاتے ہیں؟ اس پر کئی نظریات ہیں، اور ہر نظریہ اس تحریک کی نوعیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نام جنوبی عراق کے مقامی لفظ
करमिथा से निकला है। कर्मिथा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसान या देहाती। चूंकि इनके ज्यादातर पैरोकार देही इलाकों से थे, तो ये नाम उनकी समाजी बुनियाद की अक्कासी करता है। ये तो मंतिकी लगता है। और बाकी नजरियात? दूसरा नजरिया इसे एक अरबी फेल से जोड़ता है, जिसका मतलब है छोटे छोटे कदमों से चलना। शायद ये उनकी खुफिया सरगर्मियों की तरफ इशारा है। लेकिन तीसरा नजरिया सबसे ज्यादा दिलचस्प और जाती है। वो ये कि करमठ एक अरामी जबान का उर्फी नाम था, जिसका मतलब था छोटी टांगों वाला या सुर्ख आंखों वाला। यानी ये हमदान की अपनी कोई जिस्मानी खुसूसियत हो सकती है? जी बिल्कुल। और इस तरह एक शख्स का उर्फी नाम पूरी तहरीक की पहचान बन गया। तो हमदान उस तहरीक का चेहरा और शनाख्त दोनों बन चुके थे। लेकिन अकेले तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने अपनी तंजीम को कैसे मजबूत किया? उन्होंने एक बहुत मजबूत ढांचा बनाया। अपने बहनोई अब्दान बिन अल राबित को अपना नायब और आप कह लें कि चीफ थियरिस्ट यानी नजरिया साज मुकर्रर किया। अब्दान, ये एक अहम किरदार है। बहुत अहम। अब्दान एक पढ़े लिखे और ज़हीन शख्स थे, जिन्होंने करामता के अकायद को एक फिलसफियाना बुनियाद फराहम की। इसके अलावा ज़िक्रबिया बिन महरूविया जैसे कई दूसरे अहम दाइयों को मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारियां दी। ये अब सिर्फ एक ग्रोह नहीं था, बल्कि एक रियासत के अंदर एक खुफिया रियासत बन रही थी। यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर हमदान और मरकजी इस्माइली दावत के अकायद में इतना बड़ा इख्तिलाफ था, तो वो इतने अरसे तक एक साथ काम कैसे करते रहे? ये उस कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू है। वो अपनी सरगर्मियां सलमिया, जो इस्माइली दावत का हेडक्वार्टर था, उनके साथ राब्ते में रहकर ही चला रहे थे। जी, लेकिन हमदान और उनके साथियों को ये मालूम ही नहीं था कि सलमिया में मोहम्मद बिन इस्माइल के बाद भी इमामों का सिलसिला जारी है। क्या मतलब? वो क्या समझते थे? वो ये समझते थे कि सलमिया की क़यादत भी उनकी तरह इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल की वापसी का इंतजार कर रही है और सिर्फ उनके नुमाइंदे के तौर पर काम कर रही है। वो एक ऐसे निज़ाम के वफादार थे जिसकी पूरी हकीकत उनसे पोशीदा रखी गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी आप एक कंपनी के लिए सालों से काम कर रहे हों और अचानक पता चले कि असल सीईओ कोई और है जिसका नाम तक आपने कभी नहीं सुना था। तो फिर ये राज कैसे खुला? 286 हिजरी यानी 899 ईस्वी में एक खत के जरिए। ये खत सलमिया से बराह रास्त हमदान के नाम आया। और इस खत में क्या था? इस खत में भेजने वाले ने खुद को इमाम अल महदी यानी मौजूदा इमाम जाहिर किया था। इस खत ने हमदान और अब्दान के पैरों तले से जमीन खींच ली। ये तो उनके पूरे अकीदे पर एक कारी ज़र्ब थी। एक ऐसे इमाम का वजूद जिसका उन्हें इल्म तक नहीं था। इस सूरत हाल को समझने के लिए हमदान ने क्या किया? उन्होंने फौरन कोई फैसला नहीं किया। वो एक मोहतात रहनुमा थे। उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद साथी और नजरिया साज अब्दान को हकीकत जानने के लिए सलमिया भेजा। तो अब्दान सलमिया गए? जी, अब्दान वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछले इमाम राजी अब्दुल्ला वफात पा चुके हैं और उनके बेटे ने इमाम अल मेहदी के तौर पर क़यादत संभाल ली है। और अब्दान ने नए इमाम से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ? जी, अब्दान ने इमाम से मुलाकात की। ज़राए बताते हैं कि इमाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इमामत का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ, बल्कि नस्ल दर नस्ल जारी है। उन्होंने अपना शजरा नसब भी पेश किया, लेकिन अब्दान मुतमईन नहीं हुए। क्यों? उनके लिए ये सब कुछ नाकाबिल कबूल क्यों था? क्योंकि ये इस अकीदे की खुली खिलाफ वर्जी थी जिसकी वो सालों से तबलीग कर रहे थे। एक मिनट रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। यानी सिलमिया में बैठी मरकजी क़यादत ने अचानक अपने ही नजरिए को बदल दिया, एक नए इमाम का ऐलान कर दिया। ये तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेने वाली बात थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मौर्रखीन इस पर बहस करते हैं। शायद मरकजी क़यादत को लगा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी असल शिनाख्त जाहिर करें और फातिमी खिलाफत के क़याम की तैयारी करें। लेकिन उन्हें हमदान की ताकत का अंदाजा नहीं था। शायद था, लेकिन वो इस नजरियाती समझौते के लिए तैयार नहीं थे। वो ये चाहते थे कि तमाम दाई नए इमाम की बैत करें। तो अब्दान ने वापस आकर हमदान को क्या बताया? अब्दान ने वापस आकर हमदान को बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस दावत के लिए वो काम कर रहे थे उसकी क़यादत ने अपना अकीदा ही बदल दिया है और अब वो मौरूसी इमामत का दावा कर रहे हैं। जी, हमदान के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था,
یہ ان کی پوری تحریک کی بنیاد کو ہی چیلنج کرنے والی بات تھی۔ اس کے بعد ہمدان کا رد عمل کیا تھا؟ ہمدان نے اپنے تمام بڑے دائیوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ انہوں نے صورتحال بیان کی اور سلمیہ کی قیادت سے اپنی وفاداری ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی سرکاری طور پر علیحدگی؟ جی بالکل، انہوں نے مرکزی اسماعیلی دعوت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک تحریک جو اتنی محنت سے بنائی گئی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں 2 ٹکڑے ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی عجیب ہے۔ جی، علیحدگی کے اعلان کے بعد ہمدان نے اپنے تمام دائیوں کو تبلیغ اور دیگر سرگرمیاں روکنے کا حکم دیا، اور پھر وہ خود بغداد کے قریب کلوازہ کے علاقے میں چلے گئے، اور اس کے بعد کیا؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ تاریخ کے اوراق سے ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ کتنا عجیب ہے، ایک شخص جو ایک پوری سلطنت کو چیلنج کرنے والی تحریک کھڑی کرتا ہے وہ ایک دن یوں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے، یا شاید وہ اپنی ہی بنائی ہوئی شدت پسندی سے خوفزدہ ہو گیا تھا؟ یہ ایک تاریخی معمہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، کچھ کا خیال ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، جب ایک کرشماتی بانی تحریک چھوڑ دے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس خلا کو پھر زیادہ شدت پسند لوگوں نے پر کیا۔ بالکل، اور آپ کا اشارہ غالباً زکریا بن مہرویہ کی طرف ہے۔ جی، لیکن اس سے پہلے ابدان کا کیا بنا، جو ہمدان کے سب سے قریبی ساتھی تھے؟ اسی خلا کا سب سے پہلا شکار ابدان خود بنے۔ اسی سال 286 ہجری میں انہیں زکریا کے حامیہ نے قتل کر دیا۔ ابدان، جو نظریاتی اصولوں پر قائم رہنا چاہتے تھے اور سرگرمیاں روکنے کے حق میں تھے، انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس قتل نے یہ واضح کر دیا کہ کرامتہ تحریک اب ایک نئے، زیادہ پرتشدد اور جارحانہ دور میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ہمدان کے غائب ہونے اور ابدان کے قتل کے بعد تحریک کا کنٹرول مکمل طور پر زکریا کے ہاتھ میں آ گیا۔ جی، اب کرامتہ کی بغاوت کا آخری اور سب سے خونی باب زکریا کی قیادت میں شروع ہوا۔ زکریا نے ہمدان کے برعکس انتظار کرنے یا تبلیغ کرنے پر یقین نہیں رکھا۔ اس کا راستہ طاقت اور تلوار کا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے 3 بیٹوں یحییٰ، حسین اور علی کو ایک فوج کی کمان دے کر شام کی طرف روانہ کیا۔ اب یہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں رہی تھی، بلکہ ایک کھلی عسکری بغاوت بن چکی تھی۔ اور انہوں نے شام میں جا کر کیا کیا؟ انہوں نے تباہی مچا دی۔ انہوں نے کئی شہروں پر قبضہ کیا، جن میں حمص، حماد اور بیل بخش شامل تھے۔ ان کا اصل ہدف سلمیہ تھا، وہی شہر جہاں اسماعیلی امام المہدی مقیم تھے۔ جی، وہ اس مرکز پر حملہ کر رہے تھے جس سے انہوں نے نظریاتی اختلاف کی بنا پر علیحدگی اختیار کی تھی۔ یہ محض ایک فوجی حملہ نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی انتقام تھا۔ سلمیہ پر حملے کا کیا نتیجہ نکلا؟ 290 ہجری یعنی 902 عیسوی میں انہوں نے سلما پر حملہ کیا اور شہر کو آگ لگا دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے امام کے خاندان کے بہت سے افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا اور شہر کا خزانہ لوٹ لیا۔ یہ تو بہت وحشیانہ کارروائی تھی۔ جی، لیکن خوش قسمتی سے امام المہدی کو حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی اور وہ وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے تھے۔ تو اس بڑی بغاوت کا انجام کیا ہوا؟ عباسی سلطنت جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہ خاموش تو نہیں رہی ہوگی؟ شروع میں تو عباسی حکومت انہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی، لیکن سلما پر حملے کے بعد وہ حرکت میں آئے۔ انہوں نے ایک بڑی فوج بھیجی جس نے کرامتہ کی پیش قدمی کو روک دیا۔ اور زکریا کے بیٹوں کا کیا بنا؟ ایک کے بعد ایک جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ یحییٰ اور علی جنگ میں مارے گئے، جبکہ تیسرے بیٹے حسین کو گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، جہاں اسے سرعام سزائے موت دی گئی۔ اپنے تینوں بیٹوں کی موت کی خبر سن کر زکریا کا کیا رد عمل تھا؟ یہ خبر اس کے لیے ایک صدمہ تو تھی، لیکن اس نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور خود باقی ماندہ فوج کی قیادت سنبھالی۔ وہ کوفہ کی طرف بڑھا، راستے میں شہروں کو لوٹتا رہا۔ اس نے بصرہ پر بھی کچھ عرصے کے لیے قبضہ کر لیا۔ یعنی وہ بغداد کے لیے بھی خطرہ بن گیا تھا؟ ایک وقت کے لیے ایسا لگا تھا، لیکن ان کی یہ کامیابی زیادہ دیر نہیں چلی۔ 294 ہجری یعنی 906 عیسوی میں عباسی فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ میں اسے شدید شکست ہوئی۔ اور وہ مارا گیا؟ وہ بری طرح زخمی ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی عراق اور شام میں کرامتہ کی اس لہر کا خاتمہ ہو گیا۔
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ کرامتا کی کہانی ایک نظریاتی چنگاری سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا عقیدہ جو مرکزی دھارے سے الگ تھا جی ہے۔ بالکل، اور اس پھوٹ کے بعد تحریک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو نظریے سے زیادہ طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمدان کا راستہ تبلیغ کا تھا، ذکرویہ کا راستہ تلوار کا، اور تشدد کا یہ راستہ بالآخر ان کی اپنی تباہی کا باعث بنا۔ یہ واقعی اس بات کی ایک طاقتور مثال ہے کہ کس طرح داخلی نظریاتی اختلافات کے حقیقی دنیا میں کتنے ڈراماٹی نتائج نکل سکتے ہیں۔ جی، جو علیحدگی اور پھر کھلی جنگ تک لے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ صرف ایک خط، ایک پیغام نے ان کے پورے عقیدے کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کی تحریک کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک نظریاتی بحران نے انہیں ایک سماجی مذہبی تحریک سے ایک ایسی عسکری قوت میں تبدیل کر دیا جس نے عباسی سلطنت جیسی طاقت کو چیلنج کر ڈالا۔ اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی تحریک اپنے بانی رہنما اور اصل نظریے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمدان نے تو سرگرمیاں روکنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کے بعد آنے والی قیادت نے اس تحریک کو ایک ایسی پرشدت بغاوت میں بدل دیا جس نے بے شمار معصوم جانیں لیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، جب کسی تحریک کا بنیادی اور مرکزی عقیدہ خود اس کی اپنی قیادت کی طرف سے چیلنج ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اور یہ عقیدے کی طاقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ان کے اصل رہنما ہمدان کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد بھی ایک گروہ اتنی شدت سے اس مقصد کے لیے لڑتا رہا جسے بظاہر ترک کر دیا گیا تھا۔ یہ سوال ہمیں عقیدے، قیادت اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔